الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ پروفیسر احمد بلال جو پروفیسر آف میڈیسن ہیں، پروفیسر آف ڈائبٹالوجسٹ ہیں، انڈوکرینالوجسٹ ہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. ان سے ہم نے کچھ باتیں اوبیسٹی کے حوالے سے کی تھیں. اس میں اور بڑے اچھے ٹپس پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ریگارڈنگ فزیکل ایکٹیویٹی، ریگارڈنگ موٹاپے کی نقصانات، کیا ہے موٹاپا. ایک بات میں سر سے پوچھوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی کہہ دو، نہ انہوں نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے نہ کوئی اور چیز کرنی ہے، یا کرتے ہیں تو بڑے ارریگولر. کوئی ایسی ٹپس جو کسی نہ کسی کو ایز اے انیشیٹر تو کچھ تو شروع ہو جس سے کچھ فائدہ مریض کو ہو. کچھ مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہم نے چلنا ہے نہ ہم نے کھانا بھی اتنا ہی کھانا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا لائے ہم؟ یہی سوال ہے. باٹم لائن میں ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چلیں نا، کیونکہ جو چلنا ہے وہ آپ کو آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے اور آپ کو کتنی بڑی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چلنا ضرور ہے، مگر پھر بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے اچھا جی میری مرضی میں نہیں، میں نے چلنا، تو ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں. پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ آہستہ کھائیں. اگر آپ 32 دفعہ چبا چبا کے کھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہڑپ 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 کر کے کھا رہے ہیں، تو اسی ڈائٹ کے اوپر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. سیم اماؤنٹ کا کھانا، جی سیم اماؤنٹ کا زیادہ چبانے سے اس کو ماشاء اللہ. یہ تو میرے خیال ہے شاید حدیث بھی ہے کہ کھانا چبا کے کھائیں. سو دوسرا ٹپ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں مگر پھر سو جاتے ہیں، اور پھر 10-11 بجے اٹھتے ہیں اور پھر اس وقت ناشتہ کرتے ہیں. صحیح. جب تک آپ صبح کے وقت کچھ چیز کھاتے نہیں ہیں، آپ کی باڈی سائلنٹ موڈ میں رہتی ہے، وہ یہ ایزیوم کرتی ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں. ہمارے جسم کے ہر آرگن کے اندر گھڑی لگی ہوئی ہے. اس کو بایولوجیکل کلاکس کہتے ہیں ان گھڑیوں کو. 1917 میں جس بندے نے یہ گھڑی کی والی جین ایجاد کی تھی، صحیح، اس کو نوبل پرائز دیا گیا. یہ اتنی بڑی ایک بریک تھرو ہے ان ہسٹری. صحیح. تو وہ جو آپ کی گھڑی لگی ہوئی ہے نا، جگر میں، دل میں، دماغ میں، ہر جگہ ایک گھڑی لگی ہوئی ہے. تو جب تک آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں وہ گھڑی یہی سوچتی ہے کہ یہ ابھی رات کے وقت ہی سوئے ہوئے ہیں. اور آپ کے جسم کے باوجود فزیکل ایکٹیویٹی کے باوجود اگر آپ نے کھایا نہیں ہے تو آپ کا انٹرنل سسٹم سویا رہتا ہے. تو اس کو جگانے کے لیے اگر آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے اٹھے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ کی جاگ کھلی ہے، تو اس وقت آپ کچھ نہ کچھ کھا لیں. ایک سیب کھا لیں، کوئی 7 بادام کھا لیں، 2 اخروٹ کھا لیں، 2 کھجوریں کھا لیں، تاکہ آپ کی باڈی جو ہے ایک دودھ کا گلاس پی لیں، تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ سلیپ موڈ سے نکل کے ایکٹیویٹی میں آ جائے. یہ کھانا پیٹ بھر کے کھانے والا نہیں ہے، نہیں، بس کچھ کھا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں بھی اب تک خالی پیٹ ایکسرسائز کرتا تھا. دوسرا نئی بات پتہ چلی. سر جو لوگ خالی پیٹ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی اتنی اچھی فیٹ برننگ نہیں ہوتی جتنا کچھ کھا کے. مطلب یہ نہیں ہے کہ میدا بہت بھر لی ہے، مطلب آپ نے 2 کھجوریں کھا لی ہیں، چوتھا حصہ کنو کا کھا لیا ہے، آدھا امرود کھا لیا ہے، تو دیٹ از انف. یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر کہ صبح یعنی ایکسرسائز سے بھی پہلے آپ کو ہلکی سی کوئی چیز لے لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی ایکسرسائز میں آپ نے اپنے فیٹس کو برن کرنا ہے. تو ان فیٹس کو برن کرنے کے لیے بھی باڈی میں کچھ کیلوریز حرارے چاہیے ان کو برن کرنے کے لیے. ٹھیک سر. اور اگر آپ اپنا کھانے کا پیٹرن اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں اس کا میکسیمم اماؤنٹ آپ صبح لے آتے ہیں، ٹھیک، دوپہر کو اس سے کم کر لیتے ہیں، ٹھیک. اور رات کا کھانا اتنا خراب ہے کہ جن لوگوں نے انسانیت پہ ظلم کیا ہوا ہے، ہمارے کشمیری بھائیوں کو بند کیا ہوا ہے، یہ ان کے لیے بھیج دینا چاہیے. یہ ہمیں اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کھانا، رات کا کھانا اتنا خراب ہے. تو ہمارا انفارچونیٹلی یوں چل رہا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے دیر ہو رہی ہے دفتر سے، اسکول سے، وہ ایک چائے کا کپ، کافی کا کپ لے کے بھاگ جاتا ہے اور رات کو پھر ٹکا کے کھاتا ہے. بالکل. سو اگر آپ اس پیٹرن کو ریورس کر لیں گے تو آپ کا پیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. اور رات 8 بجے
ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اکنالج کرنا چاہوں گا پروفیسر صمد شیرا صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. یہ بات انہوں نے ہمیں سکھائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ 8 بجے از دا میکسیمم سیلنگ, اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ کھانا نہیں ہے. اور اگر جیسے ایک ہماری مشہور سیئنگ ہے کہ مغرب کے ساتھ آپ لوگ کھانا کھا لیں, اگر آپ اس کو پیچھے کھینچ لیں گے تو آپ کا پیٹ اور چھوٹا ہو جائے گا. تو رات کو آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ دہشت گردی کی انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے. لیور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ کولیسٹرول اور شوگر بناتی ہے. تو اور مغرب کی اذان کے ساتھ لیور جاگتا ہے. سو صبح آپ جب کھاتے ہیں تو وہ انڈسٹری بند ہے, اس کی صرف 10% ورکنگ چل رہی ہے. رات کو اگر آپ کھاتے ہیں تو سارا کچھ وہ بیڈ کولیسٹرول اور شوگر کے اندر کنورژن لے جاتا ہے. سو اگر آپ اس پیٹرن میں سیم کیلوریز, آپ اتنی ہی روٹیاں جتنی آپ کھا رہے ہیں آپ کھاتے رہے, تو اگر آپ یوں کر لیں گے تو آپ کا پیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ وہ باتیں ہو گئیں جو چاہے فزیکل ایکٹیویٹی آپ نہیں بھی کر رہے, ڈائٹ بھی لے رہے ہیں, لیکن ایک پیٹرن چینج کرنے سے آپ کو فرق پڑ جائے گا. زیادہ ایک تو چبا کے کھانے والی آپ نے بات کی تھی, دوسرا صبح زیادہ, دوپہر اس سے کم, اور رات بالکل کم, اور جتنا جلدی کھا لیں بہترین سے. اب اس میں ہمارے جو کچھ ڈاکٹر بھائی ہیں یا کوئی بزنس مین ہیں یا دکاندار ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو گھر ہی 11 بجے آتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ آپ اپنی ورک پلیس پہ اپنا کھانا لے کے جائیں اور اس کو ختم کریں. یہ تو خود ہمیں ایک پیٹرن بنانے پڑیں گے. تھینک یو ڈاکٹر بلال. اور اس میں ایک آخری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ روٹی کھانے والی نیشن ہے زیادہ تر. صحیح. اگر آپ روٹی کو چاول پہ شفٹ کر لیں تو آپ کا پیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ روٹی اور چاول کو ایکویٹ نہیں کرتے. جو ایک چھوٹی کولی ہے ڈیزرٹ کھانے والی, ابلے ہوئے رائس ایک کولی جو ہے ایک روٹی کے برابر ہے. ہم لوگ جی جبھی تو چاول تو ہم لوگ تو یوں پہاڑیاں بنا کے کھاتے ہیں نا, ہم اس کو میئر ہی نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ ہم چاول میں بریانی کھاتے ہیں, تڑکے والے کھاتے ہیں, مٹر والا پلاؤ کھاتے ہیں, تو اس میں آئل ڈل جاتے ہیں. صحیح. اب جب وہ آئل بن گیا تو وہ روٹی کے برابر نہیں نا, وہ پراٹھے کے برابر ہو گیا. صحیح. پھر مقدار بھی زیادہ ہے اور پھر وہ پراٹھے پلس ہو گئے. صحیح. تو اگر آپ پیور بوائلڈ رائس کے اوپر سوئچ کر دیں اسی مقدار میں, تو پھر بھی آپ کا پیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. تھینک یو ڈاکٹر بلال, بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ ٹپس.